دیکھو میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ جو چیز فرض ہو صرف اسی کو کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اللہ نے فرض کر دیا ہے 5 وقت کی نماز، یہ تو اللہ نے فرض کر دیا ہے روزہ اور زکوٰۃ اور حج، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سنتوں میں سے ہے، بہت سی ساری چیزیں سنتوں میں سے ہے۔ اگر سنتوں پر عمل چھوڑ دیا جائے، سنتوں کو ترک کر دیا جائے، سنتوں کو اگنور کر دیا جائے، تو یاد رکھیے آدمی الحاد کا شکار ہو جائے گا۔ اب ٹھہر کر کے آپ سمجھیے، آپ تھوڑا سمجھیے، ہم سمجھا رہے بابو بھیا کر کے، ہم کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں، بس ہمارا کام یہی ہے کہ بابو ہم کیا بولتے ہیں، روشنی آپ کے لیے انتظام کر دیں گے، روشنی کا انتظام، باقی اس سے فائدہ اٹھانا یہ آپ کا کام ہے۔ یہاں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی کسی کے ساتھ جبر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ یہاں پیغام بتا دیا جاتا ہے، یہ حدیث و قرآن بتا دیا جاتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ خود کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں ہم دینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اگرچہ قرآن رمضان میں دن بھر پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار میں لگے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آنسو بہانا، اگرچہ یہ فرض واجب نہیں ہے، پر یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں یہ آیا میرے بھائیوں، بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کا بندہ فرض کے علاوہ نفل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ کیسے؟ نفل پڑھتے پڑھتے، نفل کا اہتمام کرتے کرتے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب کا مطلب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا دوست ہوتا ہے تو ہماری نگاہ اس دیوار کے پیچھے نہیں جا سکتی، اور جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، وہ دیوار کے پار، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر بھی دیکھنے لگتے ہیں۔